میرے نہایت ہی واجب تقریم اساتذہ کرام اور عزیز طلب، اس وقت آپ جو ادارہ میں ہم جمع ہیں اس کی غرض و حاجت ہم سب کو معلوم ہے، تو اس الوداعی جماعت رحم کی تقریب کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے افتاح اللہ جماعت رحم وہ آتے ہیں اور تلاوت کلام پاک کو افتاح اللہ آج ہمارے لیے ایک انتہائی غم اور افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی ہے کہ ارتقائی منازل کی تکمیل میں سفر کو رواں رکھتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کی طرف ایک قدم اٹھانے کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ اس الوداعی موقع پر ہم ان کی رہنمائی میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی بہت قیمتی دی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ یا تو ہمیشہ کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ جو انسان عقل مند ہے وہ تو اس کو قیمتی کر رہا ہے، اور جو نہ سمجھ ہے وہ بہرے نیاز کو ضائع کر رہا ہے، اور اس دنیا کی ہر مثال آخرت کا سبق دیتی ہے۔ مثلا آپ میں سے جس طالب علم نے محنت کی ہوگی وہ تو انتظار کر رہا ہوگا کہ کب امتحان آئے گا اور میں اس کا پھل حاصل کروں گا، لیکن جس نے تیاری نہیں کی وہ اب پچھتا رہا ہوگا۔ اسی طرح جس انسان نے زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق گزاری وہ تو موت کے آنے کا خوشی سے انتظار کرتا ہے، لیکن جس نے تیاری نہیں کی وہ ڈرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، جو وقت ضائع ہو گیا اس پر استغفار کیا جائے اور آنے والے وقت کو قیمتی کر لیا جائے تو بہت عقل مندی ہے۔ آپ کا جو وقت رہتا ہے اس میں اتنی محنت کریں تاکہ آپ اساتذہ کرام اور اپنے والدین کے عزت کا باعث بن سکے، تاکہ ہمارے ادارے کا نام بھی روشن ہو اور آپ بھی معاشرے میں ایک اہم مقام حاصل کر سکے۔
اس کے ساتھ ہی میں اپنے نہم کلاس کے طلبہ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ محنت کریں اور آئندہ سال میں وہ بھی حسرت لیے ہوئے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی 10ویں طلباء سے میں معافی کے طلبگار ہوں کہ ہم نے اگر کوئی غلطی کی ہو تو معاف کریں، اور آخر میں اپنی تقریر کو ان اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد رکھنا، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے، ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں تم کو ڈھونڈے گی نہ جانے تم کہاں ہوگے۔ تمہارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، تمہارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلائیں گے روشنی کے لیے۔ نہ جانے کہاں یہ کارواں چلتا رہتا ہے، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں۔ اب آپ جاتے ہیں میرے محترم استاذہ کرام اور محترم بھائیو السلام علیکم۔ آج ہمارے سیشن کا باقاعدہ اہتمام ہو رہا ہے، جس کے لیے ہم تمام استاذہ کرام کے بہت مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں انتہائی محنت اور جانشانی اور لگن سے پڑھایا۔ ان کی محنت کے اظہار کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں، کیونکہ ہمارے استاذہ ہمارے روحانی باپ ہیں، جنہوں نے نہ صرف ہمیں تعلیم دی بلکہ ہماری عمدہ طریقے سے تربیت بھی کی، جس سے ہم معاشرے کا بہترین شہری بن سکتے ہیں۔ اب کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ استاذہ کرام کے ذہنی نصیحتوں پر عمل کریں اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ استاذہ کرام، آپ نے ہمارے ہر اچھے برے کام کو برداشت کیا، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں یا جو غلطیاں ہوئیں، آپ نے ہمیں بہت فراخ دلی سے نظر انداز کی ہے، جس کے لیے میں اپنے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے معذرت خواہ بھی ہوں اور شرمندہ بھی۔ امید ہے کہ آپ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں اور ہمارے مستقبل کے لیے دعا گو رہیں۔ آخر میں پھر میں تمام استاذہ اور اپنے دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ نامی جماعت کے دوستوں کا بھی خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سکول کی روایات کو زندہ رکھا اور ہمارے اعزاز میں التدائی پارٹی کا اہتمام کیا۔ یہ ابھی تقریب ختم ہونے والی ہے اور جماعت نام کے انچارج جناب وحید اقبال صاحب اور جماعت نام کے جناب سہیل صاحب، ان دونوں نے اور باقی اساتذہ کرام کے تعاون سے خوش اسلوبی سے یہ پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے اور بالکل اختتام پہ ہے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں، بالعموم سب کے سامنے اور بالخصوص جماعت گاہم جو آج فارغ ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، انسان اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل اور جس چیز کا فقدان ہے، جس چیز کی کمزوری ہے، وہ ہے تربیت۔ اگر تربیت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، تابعداری نہیں ہے، سماعت نہیں ہے، تو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، ایم اے کی ہو یا میٹرک کی ہو تو فضول ہے۔
تربیت یہ ایک ایسی چیز ہے، اس تربیت کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تربیت کے اندر اطاعت آتی ہے، اساتذہ کرام بڑوں کی بات ماننا آتا ہے، قطار کو سیدھا کرنا آتا ہے، کلاس میں خاموشی آتی ہے۔ یہ ایک مجموعہ ہے۔ تربیت جس کے اندر بھی آ گئی، تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ تربیت سے انسان بنتا ہے۔ آپ ذرا تاریخ، پچھلی سابقہ تاریخ میں چلے جائیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ ایسی تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو کوئی کہیں بھی ہے رک جائے، بیٹھ جائے۔ ایک ساتھی سڑک کے کنارے بیٹھ گیا، حضور نے خطبہ ختم فرمایا، اس کو بلایا، فرمایا کہ بھائی میں نے تجھے تو نہیں کہا، تو باہر تھا، جو درمیان میں بیٹھے تھے مجمع میں نے تو ان کو فرمایا۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی تربیت ایسی ہے، ایسی تربیت آپ نے ہماری کی ہے کہ ہم اگر ایک قدم آگے رکھتا ہوں پھر بھی نقصان ہے، اور پیچھے قدم رکھتا ہوں پھر بھی نقصان ہے۔ جس وقت آپ کی بات میرے کان تک پہنچی نہیں رک گیا اور بیٹھ گیا۔ تب ہی تو دشمن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ایران آل فارس کے ساتھ جنگ ہے، 23 یا 32 ہزار کی تعداد ہے، مخالف میں کفار کی 3 لاکھ کی تعداد ہے۔ اب جب وہ صحابہ کرام حملہ کرتے ہیں تو وہ بلیوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ ان کا کمانڈر ان چیف جو ہے بلاتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ بھائی 3 لاکھ کی تعداد ہو، مسلح بھی ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ ان سے کیوں بھاگتے ہیں؟ تو کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار نے جب یہ بات سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بات صاف کہہ دینا چاہتے ہیں، اور سچی بات اگر ہماری سنیں تو وہ یہی ہے کہ تم ان سے کبھی غالب نہیں آ سکتے، وہ غالب رہیں گے، وہ جنگ جیت جائیں گے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ وہ شخص ہیں، وہ جماعت ہے یہ، اور یہ وہ لوگ ہیں رات کو مسلح پہ سوار ہوتے ہیں اور جن کو گھوڑی کی پشت پہ سوار ہو کر ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، موت کو محبوب سمجھتے ہیں۔ موت جب ان کو آتی ہے تو کہتے ہیں اس طرف بالکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تو کامیاب ہو گئے۔ موت گویا ان سے ڈرتی ہے اور ہم موت سے بھی ڈرتے ہیں، اور کسی چیز کی تمیز نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، تربیت جو ہے، اساتذہ کرام جو آپ کی تربیت کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو روکتے ہیں کہ جیب کے اندر نصاب نہ رکھو، چاقو نہ رکھو، موبائل نہ رکھو، یہ تربیت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں تقریباً پرانے اساتذہ کرام کو یہ بات معلوم ہوگی، حضرت ہائی اسکول کے اندر ہو سکتا ہے 28 سال قبل کا واقعہ، کلاس کے اندر غالباً جماعت نہ ہم کلاس، ایک لڑکا رشتی کا ہے، دوسرا حمید کا ہے۔ پیریڈ ختم ہوا، استاد باہر نکلا، استاد نے قدم باہر رکھا ہی تو اس لڑکے نے اس کو چاقو مارا، اور وہ رشتی والا لڑکا جگہ پہ قتل ہو گیا اور دوسرا بھاگ کر چلا۔ اب چاقو چھوٹا سا چاقو تھا، بس شارک اس کی کٹ گئی اور وہ قتل ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تربیت اساتذہ کرام آپ کی جو کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح لائن پہ جائیں، اور جس بچے کی تربیت صحیح ہو اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے گا، بڑوں کی محفل میں، چھوٹوں کی محفل میں محفل کے مطابق گفتگو کرے گا۔ تمام چیزیں ہیں، لیکن آج جو اگر فقدان ہے تو وہ تربیت کا ہے۔ اگر تربیت نہیں ہے تو عزیز طلبہ، اگر آپ پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب پروگرام ہم اس تقریب کا اختتام کرتے ہیں۔ اب دعا کے بعد ایک تو جماعت دہن والے جو ہیں یہ کھانا کھانے کے بعد وہی صاحب کے پاس چلے جائیں، اور صرف دسویں کلاس۔ اب دعا فرما لیں کہ اللہ پاک ان کو کامیاب قرآن عطا فرمائے۔ آمین۔ اوکے جی،